شاہ صاحب ہمارے ہاں ممبر سے بات کرنے والے لوگ زکوٰۃ پہ بات کرتے ہیں، اور زکوٰۃ پہ بے شمار لیکچرز یوٹیوب پہ بھی پڑے ہوئے ہیں، کتابوں میں بھی شامل ہے، ایون کہ دینیات اور اسلامیات کی کتاب میں زکوٰۃ پہ باقاعدہ ایک چیپٹر موجود ہے، ہر لیول پہ، مڈل پہ، میٹرک پہ، انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن پہ۔ لیکن عشر ایک بڑا اہم حکم تھا عشر کے بارے میں، عشر لوگ نہیں دیتے۔ میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے سننے والے ہر رنگ کے ہر جگہ موجود ہیں، اور اس وقت الحمدللہ یہ پروگرام تقریباً 5 چینلز پہ چل رہا ہے، اور اس کو لاکھوں لوگ فالو کر رہے ہیں۔ سر عشر پہ بات کی جائے، سر عشر کیا ہے، کس طرح دینا چاہیے، کتنا ضروری ہے، کیونکہ اس وقت معاشرے کی جو خوشحالی ہے، معاشرے میں بہت ضروری ہے خوشحالی، اور غریب بندہ سر بڑی مشکل میں ہے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ممبر کی بات کی آپ نے، اس پہ اگر زکوٰۃ پہ بات ہوتی بھی ہے ممبر سے، تو ایک بڑے نیرو سکوپ کے ساتھ بات ہوتی ہے، صرف اس حد تک ہوتی ہے کہ یہ اتنے % دی جانی چاہیے، اور وہ بھی صرف کیش کے، اور جو زیور زیر استعمال نہیں ہے اس کے حوالے سے ہوتی ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ کے مختلف ریٹ ہیں مختلف چیزوں کے لیے، جی سر۔ وہ شاذ و نادر ہی کہیں سے اس پر بات ہو۔ جی سر۔ اسی طرح ہم زکوٰۃ کو ایک عبادت کی طرح دیکھتے ہیں، یقینی طور پہ بڑی اہم عبادت ہے وہ، اور وہ بنیادی رکن کے طور پر دین میں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ وہ صراحت کے ساتھ ہم انصاف نہیں کر پاتے جو ہونا چاہیے۔ اس کی خود اپنی ایک وجہ ہے کہ ممبر پر بیٹھا ہوا آدمی جو زکوٰۃ پر لیکچر دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ان کو میں ان کی کسی ایفرٹ کو بلیٹل نہیں کر رہا، لیکن اگر ان کو ہم یہ ایکسپلین کر سکیں مدرسے کے لیول پر کہ یہ زکوٰۃ کیا رول پلے کرے گی ملک کی اکانومی میں، جی سر۔ اور امہ کو کس طرح سے یہ اوپر اٹھائے گی فائنینشلی، اس سے ایک ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ جی سر۔ اسی طرح دوسرا حصہ عشر ہے۔ عشر کے بارے میں بالکل بات نہیں ہوتی ہے، جی سر۔ حالانکہ یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہو جائے گا ٹورڈز مسلم اکانومی۔ جی سر۔ مسلمان جہاں بھی بستے ہیں اس ملک کے اندر، تو اس پر بھی صراحت کے ساتھ بات کی جانی چاہیے ممبر سے، جی سر۔ جو نہیں ہوتی ہے۔ جی سر۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ حضرات، علماء حضرات بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں اسلام کی، اس میں شک نہیں ہے۔ جی سر۔ ان کی ایفرٹ کے بارے میں ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ جو خدمت علماء حضرات کر رہے ہیں، مولانا حضرات کر رہے ہیں، جی سر۔ وہ خدمت کسی اور کے بس کی ہے نہیں۔ جی سر۔ آپ ایک مولانا کو 3 کپڑوں کے ساتھ پیراشوٹ کے ذریعے ایمیزون کے جنگلوں کے عین وسط میں اتار دیجیے، جہاں کوئی آدمی نہیں ہے، کسی پہاڑ کی چوٹی پر اتار دیں جی سر۔ جہاں کوئی آدمی نہیں، جی سر۔ وہاں عین ٹھیک وقت پر اذان دیں گے مولانا، باوجود یہ جاننے کے کوئی نہیں آئے گا کیونکہ کئی 100 میل دور تک آبادی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو۔ وقت پر اذان دیں گے، وقت پہ نماز پڑھیں گے۔ یہ خدمت کوئی اور نہیں کر سکتا، ٹھیک سر۔ ہمارے بس کی نہیں ہے۔ اس کے لیے انسان کو اپنی زندگی کی بہت سی روٹین کی قربانی کرنا پڑتی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں، ٹھیک سر۔ اور پھر لوگوں تک جی سر۔ اسلام کا جس طرح کا بھی وہ جو انہوں نے پڑھا ہے اچھا جی۔ اس کو پاس آن کرتے ہیں۔ اچھا جی۔ بہت بڑی خدمت ہے یہ۔ جی سر۔
لیکن اگر انہی علماء حضرات کو ہم ماڈرن اکنامکس پڑھا دیں جو رائج ہے دنیا میں, جی سر, اور اس کو ہم انٹرفیس کریں زکوٰۃ اور عشر اور خمس کے ساتھ, ٹھیک سر, اور وہ انٹرفیس کر کے پھر انہیں ہم پڑھائیں, ٹھیک سر, تو جب یہ ممبر سے بات کریں گے تو یہ ساتھ ایکسپلینیشن دے سکیں گے جی سر, کہ مسلمان زکوٰۃ کیوں دے, اس کے مسلمان امہ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے جب ہم زکوٰۃ بڑا ریلیجسلی پے کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے سر, اس کے لیے وہاں تعلیم کی ضرورت ہے ٹھیک سر, کہ مدرسوں میں سلیبس کو چینج کیا جائے. ٹھیک ہے سر, وہاں ہمیں دونوں کو انٹرفیس کرنا پڑے گا, جو اکنامکس ہے جی سر, اس کو, جی سر, اور اسلام کے اندر جو فائنینشیل سسٹمز ہیں ان کو انٹرفیس کر کے ٹھیک ہے سر, تو وہ پڑھایا جائے تاکہ ممبر سے عام لوگوں تک جو بات پہنچے, جی سر, اس کے پیچھے اس کی لاجک بھی بیان کی گئی ہو ٹھیک ہے سر, کہ یہ زکوٰۃ کیوں ایک مسلمان دے. ایک تو ٹھیک سر. سیدھی بات ہے جی سر, کہ رب کا حکم ہے, دین ہمارا ایسے ہی کہتا ہے, وہی کافی ہے. ٹھیک ہے سر, لیکن اگر ساتھ اس کو ہم موجودہ دور کے حساب سے جی سر, اس کو ایکسپلین کر دیں جی سر, کہ یہ زکوٰۃ جو ہم دیں گے بظاہر کتنی ہی چھوٹی رقم کیوں نہ ہمیں لگے, لیکن جب یہ کلیکٹیو سطح پر چلی جائے گی, جی سر, ایک جگہ اکٹھی ہو جائے گی, جی سر, تو بہت بڑا. اور کچھ اس میں تھوڑا سا ایک پہلو جی سر, گورنمنٹ سائڈ سے بھی ہے. جی ہم نے بیت المال بنایا, جی سر, بہت عرصے سے کام کر رہا ہے, لیکن ہم جس انداز میں وہاں سے مسلمانوں کو چیک تقسیم کرتے ہیں, جی سر, وہ کسی پازیٹیو سائڈ پر ہمیں نہیں لے جائیں گی چیزیں. جی سر, اس زکوٰۃ فنڈ کو جی سر, لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں استعمال کیا جانا چاہیے, ٹھیک ہے سر, کہ بجائے اس کے کہ ہم انہیں کچن چلانے کے لیے 1000, 2000, 3000 روپے مہینہ دے دیں, جی سر, اس سے کچھ نہیں بنے گا. جی سر, اگر ہم لوگوں کے لیے روزگار کے ذرائع پیدا کر دیں جی سر, اور لوگوں کو اس طرف لگائیں کہ یہ زکوٰۃ کے ذریعے سے ہم آپ کے لیے کر دیتے ہیں, آپ کے لیے اسی طرح. اور دوسرا ایک اور چیز ہمیں کرنی چاہیے, وہ ہے کہ عام مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا جائے ایک چیز پر. وہ یہ ہے کہ معاشرے میں ہمارے آج کل جو فائنینشلی ایفلوئنٹ فیملیز ہیں, جی سر, وہ تقریباً 30 لاکھ کے قریب ملیں گی جو فائنینشلی جی سر, ایفلوئنٹ ہیں. جی سر, میں بہت زیادہ امیروں کی بات نہیں کر رہا, جو خوشحال لوگ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. اگر ہم میں سے ہر آدمی جو خوشحال ہے مالی لحاظ سے, اور آن ایوریج ہمارے یہاں 4 بچے ہیں اس وقت کی فیملی, جی سر, آن ایوریج, اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے 4 نہیں 5 بچے ہیں, جی سر, اور ایک بچہ اس کی ایجوکیشن اپنے ذمہ ہم لے لیں, جی سر, ایسا بچہ جو ٹیلنٹڈ ہے, ولنگ ہے پڑھنے کے لیے, شوق ہے, جی سر, لیکن مالی وسائل نہیں ہیں, جی سر, اگر اس بچے کی اسکولنگ ویسی کر دیں جیسے ہمارے اپنے 4 بچوں کی ہو رہی جی ہے, سر, سملر یونیفارمس, جی سر, وہی تمام سہولتیں جی سر, پرووائڈ کر دیں, جی سر, تو ہوگا یہ کہ اب سے 18 سال کے بعد 30 لاکھ ڈاکٹر قدیر خان پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے اس قوم میں, اور قوم کی قسمت بدل جائے گی. 18 years آف ایجوکیشن اف ناٹ مور, وہ اس بچے کو ایک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے میں مدد دے گی. جی سر, اور وہ کام ایسا ہے جیسے تالاب کے سینٹر میں ہم ایک کنکر پھینک دیں, تو آپ نے دیکھا ہے کہ لہر وہاں اتنی چھوٹی سی پیدا ہوتی, پھر وہ پھیلتی جاتی ہے حتیٰ کہ کناروں تک پہنچ جاتی. کناروں تک جب لہر پہنچتی ہے تو گرچہ ویک ہو گئی ہوتی ہے لیکن پہنچتی ہے. جی سر,
تو یہ ایک بچہ جس کو ہم پڑھا دیں گے اس اہتمام کے ساتھ جس اہتمام سے اپنے ہم اولاد کو پڑھاتے ہیں، تو وہ بچہ ایک تو بڑا یوزفل شہری بن جائے گا ملک کے لیے، قوم کے لیے. جی سر. دوسرا، آگے اس کی جو اگلی آنے والی نسلیں ہیں جی سر. وہ سنورنا شروع ہو جائیں گی، جی سر. اور اس کا اثر جی سر. ہمارے اپنے ملک سے بڑھ کر پوری مسلمان امت تک چلی جائے گی. جی سر. یہ بات ایجوکیٹ کی جانی چاہیے، اور کام ہو جاتے ہیں. اس کی سب سے بڑی اگزامپل جو ہے وہ اخوت ہے. کس چھوٹے پیمانے پر ڈاکٹر صاحب نے یہ کام شروع کیا تھا، جی سر. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے کس بڑے پیمانے پر چلا گیا، اور اب یہاں تک بات آئی ہے کہ جناب ڈاکٹر صاحب نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ ہو رہے ہیں. ماشاء اللہ. تو یہ ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے، ٹھیک سر. اور لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہم ایک چھوٹے لیول پہ سٹارٹ لیں. جی سر. یہ کام پھیل جاتا ہے. ٹھیک ہے سر. تو لوگوں کو بھکاری بنانے کی بجائے جی سر. کہ وہ ہم سے مدد کی توقع رکھیں، ان کا ہاتھ پھیلا رہے، ٹھیک ہے سر. ہم اس طرف کو چلے جائیں کہ ان کو اپنے ان کے پاؤں پر جی سر. کھڑا کر دیں. اور اس سلسلے میں عشر ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے سر. سر عشر کے حوالے سے ایک چھوٹا سا سر میں مزید چاہوں گا، کیونکہ سر آپ نے علماء کو، سوسائٹی کو ایڈریس کیا سر. سر زمیندار جس کے پاس زمین ہے سر، ایکڑوں میں زمین ہے، کنالوں میں زمین ہے سر، مربوں میں زمین ہے سم ٹائم سر، اگر سر وہ اپنی جو گندم ہے، باجرہ ہے، چاول ہے، چیزیں ہیں، زرعی ملک ہے سر، زرعی ملک میں کیسی غربت سر، اگر وہ سر عشر کیونکہ اسی مال پہ ہے سر، گندم پہ گندم ہے سر، چاول پہ چاول ہے سر. میں چاہوں گا سر، کیونکہ آپ کو دنیا فالو کرتی ہے سر، تو آپ کی زبان سے اگر یہ میسج جائے کہ یہ دنیا جو کھیتی باڑی کر رہی ہے، وہ یہ زمیندار جو زمینیں لیے بیٹھے ہیں، یہ اگر اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو اس مال میں، اس زراعت میں شامل کر دیں گے تو بہت بڑا خیر کا کام ہو جائے گا سر. میں نے زندگی میں 3 دوست بنائے. جی سر. انفارچونیٹلی وہ تینوں اس دنیا میں اب نہیں رہے. اچھا سر. ان میں ایک دوست تھے جنرل امتیاز علی. جی سر. زندگی میں ہم نے ان کے جو رویے دیکھے، جی سر. وہ پیسہ خرچ کرنے میں بہت محتاط آدمی، جی سر. لیکن ان کے انتقال کے بعد بہت سی چیزیں کھل گئی ہم پر. اچھا سر. تو ہمیں دکھ ہوا اس بات پر کہ ہم انہیں خرچ کرنے کے معاملے میں خاص محتاط سمجھتے تھے. جی سر. وہ اپنے آخری دنوں میں، اور موسٹ پروبیبلی وہ تھا ہی لاسٹ ڈے، وہ ملٹری ہاسپٹل میں تھے راولپنڈی. تو میں ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ لاہور سے جایا کرتا تھا انہیں دیکھنے کے لیے. میں وہاں گیا ہوا تھا، تو ان کے صاحبزادے نے، جب میں ان کے کمرے میں انٹر ہوا تو ایک قصہ مجھے سنایا کہ ابو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوش میں آئے تھے سڈنلی، اور بیٹے کو کہنے لگے کہ عامر، میں ایسا نیک تو کبھی تھا ہی نہیں، تو یہ کیا ہوا؟ تو یہ خاموش رہا کہ معلوم نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، حالت نزاع میں ہے. تو کہنے لگے کہ ایسی میری قسمت ہو نہیں سکتی. پھر ایک دم سے کہنے لگے اوہو صحیح ہے، میں نے ساری عمر عشر بڑی پابندی سے ادا کیا ہے. اللہ. تو لاسٹ مومنٹس میں جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت انہیں ہو گئی، جس پر ہوش میں آ کے انہوں نے کہا کہ میں ایسا خوش نصیب تو کبھی نہیں تھا، اتنا نیک کبھی بھی نہیں تھا. تو خود ہی جواب دے دیا کہ اب سمجھ میں آئی کہ میں عشر. اب یہ عشر کا پابندی سے ادا کرنا، اس کا بعض کا اجر یہ مل جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حالت نزاع میں ہو گیا ہے. تو عشر ادا کرنا چاہیے، یہ بہت سی ہمارے لیے بھلائیاں لے آئے گا. تو یہ تو میں نے ایک قصہ سنا ہے، لیکن
برکت کے بہت سے قصے آپ کو مل جائیں گے کہ جب ہم عشر پابندی سے ادا کرتے ہیں. جی سر. ایک تو ہمارے یہاں جو مغربی تعلیم ہے جی سر. اس نے طوفان اٹھایا ہے. ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں ذہن میں. اگر میرے کسی دوست کو کچھ چاہیے ہے تو میں کیلکولیٹ یہ کروں گا کہ اس کو کچھ دینے سے میری اپنی ضروریات تو نہیں رک جائیں گی. تو میں پورا مہینہ کیا کروں گا اگر اسے ابھی اپنا سب کچھ دے دوں گا. اصل میں کہیں ایٹ دی بیک آف آر مائنڈ ایک چیز ہوتی ہے کہ دینے سے گھٹتا ہے، کیونکہ مغربی تعلیم ہمیں یہی سکھا رہی ہے. ٹھیک سر. اور یہ بظاہر لگتا بھی سچ ہے. جی سر. کہ دنیا کی کوئی میتھمیٹیکل ایکویشن آپ کو یہ پروو نہیں کر سکتی، کوئی فارمولا ٹھیک سر. دنیا کا یہ پروو نہیں کر سکتا کہ دینے سے بڑھتا ہے، جی سر. دینے سے حساب کے مطابق گھٹتا ہے. ٹھیک سر. لیکن پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے وہ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، جی سر. میں ایسے سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کی سمجھ میں یہ کہانی آ گئی کہ دینے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے. دنوں میں ان پہ خوشحالی آئی. اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر پہلے ہی ہماری ایگریکلچر پروڈیوس کم ہے، میری زمین پر ییلڈ پہلے ہی انسفیشینٹ ہے، جی سر. اس میں سے بھی اگر 10% میں دے دوں گا جی سر. تو کیا ہوگا؟ ایسا نہیں. اللہ ایسی برکت دے گا کہ انسان کے لیے انکم اور اس کا گزارا بڑا آسان ہو جائے گا. سر پاکستان اس وقت اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے. کئی طرح کے چیلنج ہیں سر. ڈالر مہنگا ہو رہا ہے سر، پیٹرول مہنگا ہو گیا. اکانومسٹ کہتے ہیں مزید مہنگا ہو سکتا ہے سر. سر ایک عام شخص یہ سوچتا ہے یہ سارے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے کام تو حکمرانوں کے ہیں سر، پالیسی میکرز کے ہیں سر، لیڈرز کے ہیں سر. لیکن سر ہماری جو عوام ہے سر ان کی بھی سر شاہی خرچی ہیں سر. اس وقت اگر دیکھیں سر ایک عام سی گاڑی سر کسی بھی کمپنی کی سر 10-15 ہزار گاڑیاں بک ہیں سر، اور 6 ماہ سے کم کا وقت نہیں ہے سر ڈلیوری ٹائم جو ہے سر. سر میں ریسٹورنٹس میں جاتا ہوں سر، مجھے حیرت ہوتی ہے سر کہ 5 سٹارز میں بھی لائن لگی ہوئی ہے سر. لاہور کے جو 5 سٹارز ہیں سنڈے میں ناشتے پہ سر لائن لگی ہوتی ہے سر، باری نہیں آتی سر. شاپنگ سر ریکارڈ سیلز ہو گئی ہیں سر، ہر طرح کی، کپڑے کی سر، جیولری کی، کاسمیٹک کی سر. ایک عام شخص پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہے سر؟ یہ آج سر میں نے قریب موضوعات رکھے تاکہ سر سننے والے، کیونکہ ہم انفرادی طور پہ بھی ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں سر لوگوں کو، تو سر وہ کوئی میسج چلا جائے تاکہ پاکستان کی اکانومی میں تھوڑی سی بہتری آ جائے. دیکھیے بظاہر تو یہ بہت خوش کن بات لگتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ پبلک یہ کر لے، پبلک وہ کر لے تو اکانومی میں بہت بہتری آ جائے گی. جی سر. آپ ہی کے پروگرام میں نے مور دین ونس ایک عرض کیا کہ کوئی دنیا کی پرابلم حل نہیں ہو سکتی جی سر. تب وقت کہ اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے ہم ایک پرٹیکولر ڈرل میں سے نہ گزریں. ٹھیک ہے سر. ایک سسٹم کے تحت اس پرابلم کو جب تک نہ لیں ہم. اکانومی یقینی طور پر ہماری ڈول ڈرمز میں ہے اس وقت. جی سر. ایک عام آدمی کی جو آپ نے بات کی، ایک آدمی میکسیمم جو کر سکتا وہ یہ ہے جی سر. کہ اپنے حصے کے ٹیکسز وہ نہ صرف یہ کہ دیانتداری سے بلکہ خوش دلی سے پے کرنا شروع کر دیں. یقینی طور پر گورنمنٹ کے خزانے میں بہت اضافہ ہوگا. جی سر. لیکن اس کا کیا کریں گے آپ کہ آپ کے پاس ایک واٹر چینل ہے، جی سر. آپ اس واٹر چینل میں دریا کا پانی ڈال دیتے ہیں، جی سر. وہ واٹر چینل بھرا ہوا چلتا ہے لیکن آگے وہ کہیں استعمال نہیں ہو رہا. کھلے جو واسٹ اسٹریچز آف لینڈ پڑے ہیں ان میں وہ پھیلے جا رہا ہے. تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ کا. ہم نے اگر اس پرابلم کو دیکھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم 1971 تک
ہماری اکانومی بڑی صحیح ڈائریکشن میں جا رہی تھی 1970 تک، باوجود اس کے کہ ہم نے ایک جنگ لڑی تھی، اور جنگیں ہمیشہ اکانومی کو 10-20 سال پیچھے لے آتی ہیں۔ جی سر۔ اس کا اثر ہم پر آیا ضرور تھا، لیکن وہ اتنا ٹینجیبل نہیں تھا۔ ٹھیک سر۔ چیزیں خراب ہوئی ہیں 1970 کے بعد سے، تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اس کو پکڑنا کہ گڑبڑ کہاں ہو گئی۔ ہم نے ایک نیا اسلوب اپنایا کہ بجائے پلانڈ طریقے پر ملک کو چلایا جائے، ہم نے ومز پر اسے چلانا شروع کر دیا۔ ہمارے یہاں مینجمنٹ میں اس چیز کو بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے کہ کسی آدمی کا مسئلہ حل نہ ہو اور اس کو نمبر 1 کے پاس جانا پڑ جائے۔ تو نمبر 1 جو عقل مند ہے اس کا مسئلہ تو اس وقت حل کر دے گا وہ، لیکن ساتھ ہی وہ یہ انکوائری شروع کر دے گا کہ میرے یہاں جو میں نے سسٹمز دیے ہوئے ہیں وہ مسئلے کو حل کیوں نہیں کر پائے کہ اس آدمی کو مجھ تک آنا پڑ گیا۔ سب کام چھوڑ کر اس پر جت جائے گا کہ میں اس سسٹم کو چیک کروں۔ یہاں ہم نے جو مینجمنٹ کی فیلئر کیا ایک سب سے بڑا سمٹم ہے، اس کو اپنا روٹین بنایا اور اس کو اپنے لیے ایک پرائڈ بنایا کہ کھلی کچہری لگانی شروع کر دی ہم نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم پیرالائز ہو گیا ہے جو لوگوں کے مسائل حل نہیں کر پا رہا، تو بجائے کھلی کچہریاں لگانے کے اس سسٹم کو حل کیا جانا چاہیے تھا، اس سسٹم کو بہتر کیا جانا چاہیے تھا، امپروو کیا جانا چاہیے تھا۔ ہمارے شہر سہولتوں سے محروم ہونے لگ گئے، تو ہم نے پیکیجز اناؤنس کرنے شروع کر دیے، اتنے بلین کا یہ پیکیج۔ ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی کہ یہ کیوں فیلئر آیا اس میں، کہ چیزیں اس حد تک بگڑی کہ ہمیں ایک اسپیشل پیکیج اناؤنس کرنا پڑ گیا۔ لوگوں کی تکالیف دور ہونی چاہیے، لیکن ساتھ یہ ضرور انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ کہاں پر کیا چیز غلط ہو گئی کہ سسٹم مفلوج ہو گیا، وہ لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکا۔ اسی طرح جو ہم نے ڈیولپمنٹ کی ملک میں وہ سسٹمیٹک نہیں رہی، وہ ومزیکل ہو گئی۔ ابھی آپ دیکھیے کہ ہم نے پاور سٹیشنز اندھا دھند لگائے، اگر یہ پلان طریقے پر لگے ہوتے تو ایک بیلنس ہم ورک آؤٹ کر لیتے کہ جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں ان ٹرانسمیشن لائنز کی کیرنگ کیپیسٹی کیا ہے، کرنٹ کیرنگ کیپیسٹی۔ اب آپ کے پاس پاور ہاؤسز موجود ہیں، آپ کی ٹرانسمیشن لائنز دے آر انیبل ٹو ٹرانسپورٹ دیٹ الیکٹریسٹی، ان کی کیپیسٹی بہت کم ہے۔ یہ جو ہیپ-ہیزرڈ ڈیولپمنٹ ہے یہ اکانومی کو لے بیٹھی ہے، تو جتنا بھی خزانہ بڑھتا چلا جائے وہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ اس واٹر چینل کے منہ پر آگے وہ پانی بے محابہ پھیل رہا ہے، وہ ہمارے کام نہیں آئے گا۔ تو پرابلم کو ہم وہاں سے پکڑیں جو اس کے روٹ کازز ہیں، ٹھیک ہے سر، اور ان روٹ کازز کا علاج شروع کر دیں۔ ایک درخت ہے، جی سر، پھل آپ کو دے رہا تھا، جی سر، سڈنلی اس کے پھل میں کیڑا آنے لگا۔ اب ہم ہر سال پھل گراتے جائیں کہ اگلے سال بہتر پھل آ جائے گا، وہ کبھی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے سر، یہ کیڑا دن بہ دن پھل میں بڑھتا چلا جائے گا۔ ٹھیک سر، ہمیں اس کی جڑ میں پیسٹیسائڈ ڈالنا ہے جی سر، تاکہ وہ کیڑا مر جائے۔ صحیح سر، تو اکانومی کو جی سر، آپ پہلے تو یہ ڈٹرمن کیجئے کہ ایکچوئل پرابلم کیا ہے، اس کے روٹ کازز کیا ہیں۔ تو جب ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ایکچوئل پرابلم کیا ہے اور روٹ کازز کیا ہیں، جی سر، تو ہمارے لیے اس کا علاج کرنا آسان ہو جائے گا۔
یہ جو اکانومی کو ہم نے پولیٹیسائز کر لیا اس نے ہمیں بہت مار ماری ہے. یہ صحیح ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک میں بسنے والے لوگوں کو ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرے, انہیں ہیلپ کرے زندہ رہنے میں, لیکن اس کے طریقے ہیں. جی سر. ہم یہ کیوں شرماتے ہیں کہ جو پہلے ایک کامیاب سسٹم ہمارا رہا, جی سر. ہمیں ایک نئے سرے سے وہ ری انٹروڈیوس کرانا پڑ جائے گا. آٹا یقیناً عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو رہا ہے, چینی پر باہر ہو رہی ہے. جی سر. ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف چلے جائیں, راشن ڈپو سسٹم دوبارہ سے لے آئیں, جی سر. اور ایک سرٹن سلیب آف انکم جو ہے جی سر. اس تک راشن کارڈ ایشو کر دیں, اور وہاں سبسڈائز آٹا, سبسڈائز چینی, سبسڈائز گھی, یہ چیز ہم ایشو کر دیں. تو جو حقدار شہری ہے جی سر. اس تک وہ چیز پہنچ جائے گی. جی سر. یہ امیڈیٹ اگر فیسلٹی دینا چاہتے ہیں جی سر. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ راشن ڈپو سسٹم جی سر. ایک بار پھر انٹروڈیوس کرا دیں. کوئی حرج نہیں ہے اس میں, کوئی بے عزتی کی بات نہیں. سر. سال ڈیڑھ سال میں معاملات جب ٹھیک ہو جائیں تو دوبارہ سسٹم کو بند کر دیجیے. تو آپ اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہیفیزڈ وے میں مت موو ہوئیے. جی سر. ہم ادھر کو جائیں, لیکن پہلے روٹ کازز جی سر. ڈٹرمن کر لیں ٹھیک سر. کہ اس کے روٹ کازز کیا ہیں, بالکل ٹھیک ہوگا سر. اور ان روٹ کازز کو ایریڈیکیٹ کر دیں. جی سر. سر ہمارا پاکستانی قوم کا جو لائف سٹائل ہے سر, وہ سر ہے ہی خرچے والا سر. بدقسمتی سے سب سے زیادہ سر تیل آئل کا استعمال کھانوں میں, وہ دنیا کے جو ٹاپ 10 کنٹریز ہیں اس میں سر ہم شامل ہیں سر. سر تیل کی قیمتیں کہاں پہنچ گئی ہیں سر. یہ کھانے والے تیل کی بھی سر میں بات کر رہا ہوں سر. اس کے لیے سر وہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے سر. اور اب دیکھیے سر, جو ڈائٹ کے ایکسپرٹس ہیں, نیوٹریشنسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 80% جو بیماری ہیں وہ غلط لائف سٹائل کی وجہ سے ہیں, غلط کھانے کی وجہ سے ہیں سر. تو میں سر چاہوں گا کہ ایک عام شخص, عوام کو فرد, وہ اپنے لائف سٹائل میں ایسی کیا تبدیلی کرے سر کہ ملک کا یہ جو امپورٹ کا برڈن ہے سر وہ کم ہو سکے سر. یہ جو عوامی سطح پر چینج ہے جی سر. یہ اوور نائٹ کبھی نہیں آیا کرتی. اچھا سر. یہ ایک ایولیوشنری چینج ہوتی ہے, ریولیوشنری چینج کبھی نہیں ہوئی. جی سر. جو ہمارا ایکسپوجر بڑھتا ہے چیزوں کے لیے, ایجوکیشن لیول ہمارے بہتر ہوتے ہیں, تو ہم از خود سیکھتے ہیں اور چیزوں کو چینج کرتے جاتے ہیں. اس لیے ایک ایگزامپل میں آپ کو دے سکتا ہوں. ابھی ہم سب کے سب لوگ ہیلتھ کانشیس ہو گئے ہیں. جی سر. کبھی کسی ٹیلی ویژن پر ہماری ایجوکیشن نہیں ہوئی, کہیں کوئی کلاسز نہیں ہوئی جو ہمیں ایجوکیٹ کر دیں. یہ ہمارا اپنا ایکسپوجر ہے, ٹھیک ہے سر. وہاں سے پک کی ہوئی چیزیں ہیں ہماری. جی سر. ہم نے اس پر بیس کر کے اپنے آپ کو خود بخود چینج کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے سر. اب دیکھیے ہمارے یہاں جم کا رواج کتنا آ گیا, جاگنگ کا رواج کتنا ہو گیا. جی سر. یہ بھی اسی طرح سے چینج آ جائے گی. آپ لوگوں پر ہر کام میں قدغن نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے سر. آپ انہیں غلامی کی طرف نہیں لے جا سکتے کہ وہ آپ کی کمانڈ کے غلام ہو جائیں. البتہ اس کا دوسرا پہلو ہے. جی سر. ہمارے یہاں ایک زمانے میں ایگریکلچر پر بہت ریسرچ ہوتی رہتی تھی. جی سر. کہیں کہیں اب بھی ہوتی ہے, جی سر. گرچہ اس پلانٹ مینر میں ہی جس پلانٹ مینر میں ہوتی تھی. جی سر. ایک زمانے میں ہم نے گندم کی ہائی ییلڈ ورائٹی اپنے یہاں خود ہی ڈسکور کی اس ریسرچ کے ذریعے. جی سر. پھلوں میں بہت تبدیلیاں آئیں ہمارے یہاں. جی سر. انہیں بہت سی نئے پھل انٹروڈیوس کرائے, جیسے کینو کرایا, اس کے بعد فروٹر میں ہم چلے گئے, آم کی بہت سی قسمیں, چاول میں ہم نے بہت سی ورائٹی ریسرچ کے ذریعے سے نکالی. ہم پہلے کی طرح اس طرف موو کیوں نہیں کرتے کہ ہم ایگریکلچر میں ریسرچ کریں. پام آئل
कि इंपोर्ट पर बेपनाह रिसोर्सेज हमारे जाते जी हैं। सर। तो पाम ऑयल जैसे अभी हमने एक्सपेरिमेंट कर करके पिछले 20-25 साल में ऑलिव ऑयल को ग्रो करने का हमने तरह डाल दी। जी सर। अब इसी तरह और बहुत सी चीज़ें हम कर रहे हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल लेवल पर हैं, जी सर। गवर्नमेंट की सतह पर नहीं होती हैं। तो हम अगर पाम ऑयल, पाम ट्री यहाँ पर ग्रो करने का एक्सपेरिमेंट कर ले, हमारे मुल्क में अल्लाह का एक बड़ा करम है कि आपको हर टाइप का जियोलॉजिकल स्ट्रेटा मिल जाएगा, अच्छा सर। हर तरह की आबो हवा मिल जाएगी। तो हम अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें, फ्यूचर प्लानिंग की तरफ चले जाएं, जी सर। तो पाम ऑयल हम अपना अगर 50% भी प्रोड्यूस कर लें अपनी ज़रूरत का, तो हमारे बजट पर से जी सर। बहुत बड़ा बर्डन कम हो जाएंगे। इस तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसी तरह ऑलिव ऑयल है, उस पर तो बहुत काम हो रहा है। एक ज़माने में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो बड़ा एक्टिव हुआ था, आज से तकरीबन 18-19 साल पहले। तो ऑलिव ऑयल को एनकरेज वो कर रहे थे कि आप बलूचिस्तान का जो एरिया कराची के करीब आता है, जी सर। उस एरिया में आप ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस कीजिए, और काफ़ी बड़ी पैमाने पे अब शुरू भी हो गया हुआ है। तो ऐसे ही पाम ऑयल में भी हम जा सकते हैं। सर इस मौजू पे आखिरी सवाल सर मेरा ये है सर कि सर ये बातें जो आज सर हम इसे टीवी पे कर रहे हैं सर, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं सर, क्या ये बातें एक आम शख्स को सोचनी भी चाहिए कि नहीं? क्योंकि सर इस मुल्क में दो तरह के लोग सर बड़े तेज़ी के साथ बढ़ गए सर। एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की जिनको कोई फ़िक्र नहीं है सर मुल्क की, माशरे की, दूसरों की, लोगों की, इनमें ऑनरशिप नहीं है सर। ये तादाद तेज़ी के साथ बढ़ी है सर। एक तबका सर ऐसा है जो कुड़ता है, जो जलता है, जो कहता है कि जी ये मुल्क को ऑन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि खुदा ना खास्ता इसी तरह हम चलते रहे तो आने वाले वक्त मुल्क के बड़े मुश्किल हो जाएंगे सर। कौन सी अप्रोच ठीक है, और अगर कोई बैलेंस बनता है इन दोनों अप्रोचेस में तो वो भी बता दीजिए सर। बिल्कुल सही आपने फरमाया कि हम में से एक तादाद वो है जो केयर फ्री है, जी सर। दूसरी तादाद है जलती कुड़ती रहती। लेकिन अगर थोड़ा सा आप गहराई से देखें, आई नो कि इससे बड़े लोग नाराज़ होंगे मुझसे, लेकिन फैक्ट यही है कि वो सिर्फ कुड़ते हैं। अब मैं यहाँ बैठ के आपके पास बड़ी ऊंची बातें कर सकता हूँ, जी सर। लेकिन इसी दौरान अगर टेलीफोन आ जाए कि मेरे किसी भतीजे भांजे को पुलिस पकड़ के ले गई चोरी के इल्ज़ाम में, जी सर। तो मेरा पहला रिएक्शन क्या होगा इतनी ऊंची बातें करने के बावजूद, कि मैं किसी जान पहचान के पुलिस ऑफिसर को रिंग करूँगा जी सर। कि उस भांजे की जान छुड़ा दें। ऐसा मैं कभी नहीं कर पाऊँगा कि जो इत्तला देने वाला है मैं उसे कहूँ कि अगर उसने कि गलती की है तो ही मस्ट पे फॉर दैट। वो नहीं करूँगा मैं। ये रवैये आएंगे जब हम अपने आप इस मुल्क में बसने वाले शहरियों को एक कौम बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है सर। और उस पर लार्ज स्केल, मैसिव स्केल पर एजुकेशन की ज़रूरत है। ये जब हम कौम बन जाएंगे तो नेशनलिज्म हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर हम सब कुछ गलत काम करेंगे, लेकिन जहाँ कानून आ जाएगा वहाँ एकदम स्टेप बैक कर जाएंगे कि कानून को हाथ में नहीं ले सकते हम। जहाँ हमारे काम की बात आएगी वहाँ हर चीज़ पीछे चली जाएगी, सिर्फ काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह जाएगा। लेकिन उसके लिए अहम यह है, जैसे शुरू में मैंने आपसे बात की थी कि कौमें तरक्की करती हैं प्लान्ड मैनर में। आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, और वो पॉलिसीज़ असल में बेस्ड होती हैं कि हमारे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जी सर। हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। जी सर। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जी सर। हम ये सब पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं। जी सर।
پلان کرتے ہیں, روڈ میپ بناتے ہیں اور قوم اس طرف چل نکلتی ہے, اور حکومتوں کے آنے جانے سے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ آبجیکٹیوز تبدیل نہیں ہوتے, صحیح سر. یہ پالیسیز تبدیل نہیں ہوتی, وہ اپنی جگہ قائم رہتی ہیں. کاسمیٹک چینجز ضرور حکومتوں کے تبدیل ہونے سے آ جائیں گی.